أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدقت يا رب العالمين. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیئر اسٹوڈیو اور میں ہوں آپ کا دوست حافظ محمد شہزاد نیئر۔ ناظرین، امید ہے رب کریم سے کہ میرے دیکھنے والے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ پاک آپ کو سدا مسکراتا ہوا رکھے اور ہر مصیبت اور آفت سے محفوظ رکھے، الہی آمین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز تہجد کی کل رکعتیں، فضیلت اور ادا کرنے کا وقت اور طریقہ بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں، نئے آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید، اور ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ ناظرین، سب سے پہلی بات اس نماز تہجد کی فضیلت۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات 3 لوگوں پر سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے، جس میں سے سب سے پہلے نماز تہجد ادا کرنے والا شخص۔ اس کے علاوہ ناظرین، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ پاک نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ رات کے کچھ دیر یعنی کہ کچھ حصے میں جاگتے رہا کرو، کھڑے رہا کرو۔ کھڑے رہا سے مراد تفسیر میں یہ ہے کہ اس ٹائم میں آپ نماز ادا کیا کرو۔ اس کے علاوہ اس کی فضیلت یہاں اس وجہ سے بھی زیادہ مقبول ہے کہ نماز تہجد کا ٹائم جو ہوتا ہے، اس وقت اللہ پاک کی ذات آسمان دنیا پر آ کر ایک آواز بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں، جو بخشش طلب کرنا چاہتا ہو، ہے کوئی رزق کی وسعت مانگنے والا جس کا میں رزق وسیع کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف فرمانے والا جس کے میں گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کی میں روزی بڑھا دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا۔ یعنی کہ اللہ پاک کی ذات آسمان دنیا پر طرح طرح کی ہر قسم کی آواز کو بلند فرماتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگو۔ ناظرین، آپ کو میں یہ بات یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز تہجد کو فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس وقت جاگنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد کو باقاعدگی سے ادا کیا کرتے تھے۔ اگر کسی چیز کی طلب ہو اور وہ نہ مل رہی ہو تو انسان باقاعدگی سے نماز تہجد ادا کرے اور اس کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد دوسری بات جو قابل غور ہے کہ اس کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس وقت کا وقت سحری سے پہلے اور آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کا وقت جب بھی آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لی
اس کے بعد نماز تہجد کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ تو جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو نماز تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ نماز تہجد کی جو فضیلت ہے، جو سب سے افضل وقت ہے، وہ یہ ہے کہ صبح سحری سے پہلے۔ صبح سحری سے پہلے اس لیے کہ ایک تو اس وقت انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرم بستر کو چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت گرم بستر کو چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو جو چیز نفس کے لیے مشکل ہو اس کی قربانی دینا، اس ٹائم گرم بستر کو چھوڑنا، اپنی نیند کو قربان کرنا، تو وہ اللہ پاک بہت ہی زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اور اس وقت اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ آسمان دنیا پر ہوتی ہے، تو انسان جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک کی ذات ضرور عطا کرتے ہیں۔ اب رہی بات کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، تو اس کی 12 رکعتیں ہیں زیادہ سے زیادہ، کم سے کم آپ 2 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں، اور اگر ٹائم ہو تو کم سے کم 4 رکعتیں ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ادا کریں۔ اس میں جتنی زیادہ لمبی دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، اپنی خیر و عافیت کے لیے، رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس کا ادا کرنے کا وقت وہ یہی ہے کہ فضیلت یہ ہے کہ آپ صبح سحری سے پہلے اس کو ادا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر عشاء کی نماز کے بعد ٹائم ملے تو آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو نماز تہجد کے متعلق۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔